السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان سے مزید لطف اٹھا سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ 12۔ وہ اس کے بہت قریب آ کے ٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی زرشالے کو پوری دنیا اس کی آنکھوں میں سمٹتی محسوس ہوئی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے، وہ آس پاس کھڑے افراد کو بھول چکی تھی، اور تو اور وہ یہ بات بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ بہن کس کی ہے۔ ان باتوں سے بالاتر وہ اس وقت فقط سامنے کھڑے شخص کی خوبصورت بولتی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، اور شاید یہ طلسم یوں ہی طاری رہتا جو وہ اسے مخاطب نہ کرتا۔ کیسی ہیں آپ؟ بھاری لہجے میں پوچھے گئے استفسار پہ وہ جیسے ہوش میں آئی اور ایک جھرجھری سے لیتی وہ گردن دائیں بائیں گھماتی لاشعوری طور پر ایک ہاتھ چہرے پہ پھیرتی 2 قدم اس سے دور ہٹی۔ اس کے ذہن میں اس لمحے اس کے کہے الفاظ گھومے تو اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ کی سچائی ماپنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا سوال ترک کر دیا، جبکہ اب کی بار اس کی اپنے چہرے کی جانب اٹھتی بے خود نگاہوں کو محسوس کر کے بالاج کو خود پہ سے قابو ختم ہوتا محسوس ہوا تو ایک نظر دانستہ لاپرواہی جتاتے فرحات کو دیکھ کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر کچھ لمحے مجھے مزید اس طرح سے دیکھا تو جائز و ناجائز ہر طرح کے چکر کو فراموش کر بیٹھوں گا۔ اس کے ذو معنی مگر بے باک لہجے پہ اس کے پورے وجود کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آتی بری طرح سے گڑبڑائی۔ فضول باتیں نہیں کریں، وہ ہلکے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ لہجے کو لڑکھڑاہٹ سے باز رکھنے کی صحیح کرتی بولی، اور ساتھ ہی فرحات کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی وہ بھی ایک قدم آگے بڑھی۔ جب وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آیا تو اس کے اچانک سامنے آنے پہ اس کی دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ میں فضول باتیں نہیں بولتا، بلکہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جن کا وجود ہو یا جو میرے وجود کے حصے دل سے نکلی ہوں۔ وہ اپنی ابھی کی کہی اور کچھ لمحے کی کہی گئی باتوں کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے بولا تو اب کی بار زرشالے کی شکل دیکھ کے فرحات اس کی جانب بڑھا۔ آپ میڈم کے کلاس فیلو ہیں، اس لیے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میڈم کے آس پاس نظر آئے تو کسی کو بھی نظر آنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بالکل سامنے آ کے رکتا وہ اپنے مخصوص سرد انداز میں بولا تو بالاج کے اندر بھانپڑ سے جل اٹھے، جبکہ بات کو بڑھتے دیکھ کر زرشالے فرحات کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے شانت رہنے کا اشارہ دیتی آگے بڑھی تو فرحات کے کندھے پہ رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھ کے جو آگ اس کے اندر لگی اسے بجھانے کو وہ زرشالے کے آگے بڑھتے ایک زوردار مکہ فرحات کے پہلو میں مار چکا تھا۔ میڈم کے چمچے، اگر تو مجھے اپنی میڈم سے 15 فٹ سے کم کی دوری پہ نظر آیا نا تو تجھے تیرے سائیکو سر سمیت کسی دوسری دنیا ٹرانسفر کروا دوں گا۔ دانت پیسے کہتے ہوئے وہ اندر جلتے بھانپڑ بجھانے کی ناکام سعی میں تھا، جبکہ اپنے سر کے متعلق اس کی اس فضول گوئی سن کے فرحات نے بھی اتنی شدت سے ایک مکہ اس کے سینے پہ دے مارا تو وہ ہلکا سا کراہا، اور اس کی وجہ فرحات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سر کے متعلق بات کرنے سے قبل اسے یاد رکھیے گا۔ سرد انداز میں اسے وارن کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہوئی زرشالے کے ہم قدم ہوا جو دبی آواز میں ہوئی ساری گفتگو سے محروم رہی تھی۔ ایک نمبر کا کمینہ ہے اس شخص کا باس، اور اس کے بعد آتا ہے اس کا یہ لیڈر ملازم جس کو شاید میرا دل جلانے کے ہی پیسے دیتا ہے وہ سالہ۔ غائبانہ طور پہ شیر عالم اور فرحات کو کوستے ہوئے وہ آج دن بھر ہوئی رودات کو سوچنے لگا اور آگے کا لاہے عمل تیار کرنے لگا جس میں اسے زرشال عالم کو اس قدر اپنے قریب کرنا تھا کہ کوئی بھی ان کے درمیان نہ آ سکے، چاہے وہ شیر عالم ہو یا فرحات حسن۔ وسیع اور عریض ڈرائنگ روم کے بیش قیمت صوفے پہ بیٹھا وہ دائیں ہاتھ میں سگار تھامے بہت پرسکون حالت میں سامنے پڑے موبائل کو تک رہا تھا، جس سے بلنگ کرتا نمبر اسے بہت سکون دے رہا تھا کیونکہ وہ کال کرنے والی کی تڑپ کو جانتا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ جو تڑپ کل اسے لاشعوری طور پر دی گئی تھی وہ اس کا بدل شعوری طور پہ دے رہا تھا، اور شرابگن عالم کا انتقام ایسا ہی اذیت ناک ہوا کرتا تھا۔ اسی لمحے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز سن کے اس نے ہاتھ میں تھاما سگار فوراً بجھایا اور دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہوئے اپنے برفیلے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم،
ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی مسز فرحان عالم کو دیکھ کے وہ احتراماً کھڑا ہوا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تو وہ فوراً آگے بڑھتی اسے اپنے سینے سے لگا گئیں۔ میرا بیٹا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے اس کے مضبوط وجود کو اپنے سینے میں سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی ممتا کو سکون پہنچانے کی صحیح کی تو وہ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کہاں ہوتے ہو؟ اتنے دنوں بعد اس دفعہ تو چکر لگایا۔ ان کی ممتا سے بھرپور بے چین نگاہیں اس کے خوبرو چہرے کا ہی طواف کی جا رہی تھیں۔ کام میں مصروف تھا اس لیے پچھلے ہفتے چکر نہیں لگا سکا۔ زرشی سے بات ہوئی؟ اختصار سے کام لیتے ہوئے اس نے موضوع تبدیل کیا کہ ماں سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود وہ ان سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا تھا۔ ہاں، روز ہوتی ہے۔ نرم لہجے میں اسے مطلع کرتے ہوئے انہوں نے اس کے موبائل کی بلنک کرتی اسکرین کو ایک نظر دیکھا۔ آپ کو میرا وعدہ یاد ہے نا؟ وہ نپے تلے انداز میں بولا تو ایک تھکی سی بے بس سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہماری بہو کیسی ہے؟ تم اسے ایک دفعہ بھی عالم ہاؤس لے کے نہیں آئے؟ اس کے موبائل کے بلنک کرتی اسکرین پر جگمگاتے نام پہ ایک چور نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے گہری نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑی تو وہ مبہم سے انداز میں مسکرایا۔ یہ بہو کے گھر آنے سے قبل اس سے پیار جتانے والا ٹپیکل فارمولا آپ نے کس سے سیکھا؟ اس کے طنزیہ انداز پہ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ٹپیکل طریقہ ہو، بلکہ میری تو دعا ہے کہ اس گھر میں اس کے آنے کے بعد بھی ہم میں یوں ہی اتفاق و محبت رہے۔ انہوں نے محبت سے کہا تو اس نے محظوظ کن انداز میں گردن ہلائی کیونکہ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ اس سے منسلک کوئی بھی شے کوئی بھی رشتہ عالم ہاؤس کے مکینوں کے لیے بہت عزیز ہے۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو اس کی؟ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، لیکن وہ بغیر چونکے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کے سامنے بیوی سے بات کرتا اچھا نہیں لگوں گا، سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہے گئے الفاظ سے پہلے تو انہوں نے اسے گھور کے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کہے جانے والے الفاظ پر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا، جبکہ چہرے کی مسکان گویا کسی نے نوچ ڈالی ہو۔ نواز عالم کی مجھے آج کال آئی تھی اور یہاں آنے سے قبل وہیں سے ہو کے آیا ہوں۔ اس کے سپاٹ انداز میں انہوں نے ساکت نگاہوں سے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا جسے پڑھ پانا انتہائی مشکل تھا۔ کیا کہا انہوں نے سرسراتے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ جانا ضروری نہیں ہے، کال کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ محتاط رہیے گا اور زرشے سے بات کرنے کا تذکرہ آپ کسی سے بھی نہیں کریں گی۔ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں وارن کرتے ہوئے وہ ان کی پیشانی چومتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ تب بھی یوں ہی اسٹل بیٹھی رہی۔ تیاری کر لیں آپ، رات کا کھانا آپ کی بہو آپ کے ساتھ کھائے گی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے عجلت بھرے انداز میں پروگرام فائنل کیا اور پھر ان سے دعا لیتا واپسی کے لیے نکل گیا، جبکہ اس فیز سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے وہ اپنی بہو کے لیے اسپیشل کھانا تیار کرنے کے لیے خود کچن کی جانب چل دیں۔ انتہائی کوفت اور بیزاری سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتی ہوئے وہ دوسرے ہاتھ میں تھامے برگر کے بائٹس لے رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ جس رفتار سے اس کا منہ چل رہا تھا اسے دگنی رفتار میں اس کی زبان اپنے شوہر کو کوسنے دینے میں مشغول تھی۔ ساری دنیا کا بوجھ مسٹر شراگن عالم کے کندھوں پہ ہے اور اسی لیے انہیں فرصت نہیں مل رہی کہ کسی کی کال اٹھا لیں۔ ناٹ آنسرنگ کا شور منتشا کو سنواتی وہ خائف سے انداز میں بولی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو تم 2 منٹ صبر کر لو، اتنی کیا آنکھ بھڑک اٹھی ہے تمہارے اندر ان سے بات کرنے کے لیے؟ منتشا کی زبان کے آگے تو خندق تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے بولی تو زالے کے سر پہ لگے تلووں پہ جا بجھی۔ محبوب شوہر ہے نا میرا، تو اس کے لیے تو سینے میں آنکھ تو بھڑکے گی ہی نا میرے۔ طنزی انداز میں کہتی وہ باقی برگر بنا کھائے ٹرے میں پٹک گئی، لیکن چند ثانیوں بعد جب احساس ہو تو برگر دوبارہ اٹھا لیا۔ نیچے اس کا ہوتا سوتا اپنے خرافاتی دماغ والے باس کے حکم سے میرے لیے ایک لباس فاخرہ اور نہ جانے کیا کچھ لے کے آیا ہوا ہے، انہی کے متعلق پوچھنے کے لیے کال کر رہی ہوں کہ میں ہرگز آج اس کے ساتھ نہیں جانے والی ہوں۔ تیز تیز بائٹس لیتی وہ ساری تفصیل اسے بتاتی، اس کی خاموشی پہ حیران ہوتی، اس کی جانب پلٹی تمہارے خوف کے اس کی چیخ بلند ہوئی، کیونکہ سامنے ہی وہ ان کے روم کے دروازے سے ٹیک لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا ایک پل کو اسے خوفزدہ سا کر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی ازلی ٹھٹائی خود پہ چڑھاتی وہ سیدھی ہوئی۔ آپ کب آئے سر؟ ایک نظر اس کے عقب میں کھڑی مسز جوزف پہ ڈالتی وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ جب تمہارے اندر مجھ سے ملنے کے لیے آنکھ بھڑک رہی تھی۔ اس کے جواباً کہے الفاظ پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا، جبکہ چہرے کی رنگت دہک اٹھی۔ بیٹا اندر چلے نا۔ اس کی خوفزدہ شکل دیکھ کے مسز جوزف نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے مداخلت کی تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔
نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں زارے کو لینے آیا تھا۔ اس کا انداز اور لہجہ نرمی سے بھرپور تھا، لیکن اس نرمی میں بھی ایک قطعیت سی بھری تھی جسے محسوس کر کے وہ چپ کر گئیں، جبکہ اس کی بات سن کے وہ چونک اٹھی۔ ہیں؟ مجھے؟ لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، مجھے تو وارڈن ہی اجازت نہیں دے گی۔ وہ جو کسی قیمت پہ بھی اس جیسے وحشی شخص کے ساتھ اکیلے کہیں بھی جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس کی بات سن کے بنا سانس لیے بولی تو اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ 5 منٹ میں نیچے پہنچو، اور اگر 5 منٹ سے بھی 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو سارا ہاسٹل دیکھے گا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمہارے سینے میں واقعی آنکھ بھڑک رہی ہے۔ وہ شخص حقیقت میں ایک بے لگام و بے باک انسان تھا جو اپنی کہی یا کرنی پہ آتا تو پاس کھڑے نفوس کا بھی خیال نہ کرتا تھا، اور چیز اس کی خود سری کو ہوا دے گئی۔ یہ نکاح صرف اور صرف ڈرامہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے مجھ پہ آپ کوئی دھونس نہیں جما سکتے، اور بات جہاں تک جاب کی ہے تو اس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ میرے کچھ نہیں لگتے، باس بھی نہیں۔ اپنے مخصوص خود سر انداز میں کہتی وہ منتشا اور مسز جوزف کو خائف سے کر گئی، جبکہ دروازے کے پاس کھڑے شخص کے بھینچے ہوئے ہاتھوں کی رگیں مارے ضبط کے پھولنے لگیں، اور چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہوتا اس کے کمال ضبط کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے جا کے کھڑا ہوا تو زالے کا دل پاگل ہوتا سینے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ یہ ڈرامہ تمہارے کہے پہ کیا گیا ہے، اس لیے آج کے بعد اس رشتے سے انکاری سوچ سمجھ کے ہونا، کیونکہ میں غلطی کی معافی پہلی دفعہ بھی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا وہ اسے سراسیما سا کرتا اگلے ہی لمحے نیچے جھکتا اپنے مضبوط بازو میں اٹھا گیا۔ اس کی اس اچانک اور بے باک جسارت پہ جہاں وہ دونوں گڑبڑائیں وہیں اس نے بوکھلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے کپکپاتے لہجے میں اس لمحے گھبراہٹ، شرم اور جھنجھلاہٹ کے رنگ عیاں تھے۔ کہا ہے نا میں نے کہ میں غلطی کی معافی پہلی دفعہ بھی نہیں دیتا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ بت بنی منتشا اور مسز جوزف کو نظر انداز کرتا اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بھرے باہر کی جانب بڑھا تو زالے کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ سر پلیز مجھے نیچے اتار دیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سب کی نگاہوں سے بچنے کے لیے لاشعوری طور پر چہرہ اس کے گریبان میں چھپاتی مدھم مگر التجائیہ الفاظ میں بولی، مگر اس نے اسے آزاد کرنے کے بجائے اپنی گرفت اس کی کمر کے گرد مزید سخت کی تو اس کی مضبوط انگلیوں کی سرسراہٹ اور مضبوط لمس پہ وہ لمحے بھر کو سانس روکتی آنکھیں سختی سے میچ گئی، اور پھر تب تک نہ آنکھیں کھولی جب تک وہ اسے لیے پارکنگ میں نہ پہنچ گیا۔ اب تم میری شرٹ چھوڑ سکتی ہو، اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں کہا تو اس نے بھگ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور پھر ایک نظر اسے گریبان پر ڈالی، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ایک گھٹنا سیٹ پر ٹکائے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ کس قدر ظالم اور وحشی شخص کے نام سے مشہور ہیں آپ اپنے سرکل میں، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں۔ عورت سے 2 چیزوں کے چھن جانے سے خوف زدہ ہوتی ہے، ایک عزت اور ایک اپنی یا اپنی فیملی کی زندگی۔ سنجیدگی سے بات کرتی وہ رکی اور بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو بنا کسی تاثر کے اسے سن رہا تھا۔ وقتی ہی صحیح، لیکن عزت میں اب آپ کی بن چکی ہوں، اور زندگی چھن جانے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اس خوف کو سالوں پہلے پیروں تلے رون چکی ہوں، اس لیے میرے ساتھ کوئی گیم مت کھیلیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری الفاظ میں اس کا گلا رند گیا تو وہ چند پلوں کے لیے رک سی گئی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی دوبارہ گویا ہوئی۔ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ مجھ سے نکاح آپ نے بنا کسی مطلب کے تو کیا نہیں ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی آپ انیہ شرازی سے کرنے والے ہیں، اس لیے اگر مجھ پہ یہ شوہرانہ پن جتایا نا تو میں بیویانہ پن پہ اتر آؤں گی، اور پھر آپ کی زندگی میں ظالمی رہے گی اور نہ انیہ شرازی۔ بات کے اختتام میں وہ جیسے اپنے ہی کہے الفاظ پہ محظوظ ہوتی ہولے سے مسکرائی، اور اس کا گریبان چھوڑتی پیچھے ہٹنے کو تھی جب وہ اس کے پہلو پہ ہاتھ جماتا اس کے چہرے پہ جھکا، اور اس کی باتوں کا اثر اس کی سانسوں میں تحلیل کرنے لگا تو کچھ لمحے پہلے اس کے سامنے بہادری کے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کرتی ظالم میر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ چہرہ اس کی قربت اور پرشدت لمس پہ سرخ قندھاری انار کی مانند ہو چکا تھا۔ اس کے گریبان کو تھامے ہاتھوں کی لرزش اپنے سینے پہ محسوس کرتا وہ اسے اچھے سے بحال کرتا پیچھے ہٹا تو وہ گہری سانسیں بھرتی اپنی زندہ ہونے کا یقین کرنے لگی۔ تم نے صحیح پہچانا ہے کہ میں واقعی بہت ظالم انسان ہوں، لیکن بے فکر رہو، تمہیں ظالمانہ انداز میں نہیں ماروں گا۔ عزت بن چکی ہو نا میری تم، اس لیے تمہیں مارنے کے لیے فقط میرا لمس ہی کافی ہے۔
اس کے نم ہونٹوں پہ گہری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ خوفناک لہجے میں بولتا، اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی بھر گیا۔ اور آج کا یہ لمس تمہیں بتانے کے لیے تھا کہ شرابگن کی زندگی میں ظالمین اور انیہ شرازی اسی کی مرضی سے آئی ہیں اور ان کے جانے کا تعین بھی میں کروں گا، لیکن تمہارے بیویانہ پن کا شدت سے منتظر رہوں گا جو انیہ شرازی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے۔ تمسخرانہ انداز میں اس کے چہرے پہ بکھری لٹ کو پھونک مار کے پرے ہٹاتا وہ اس کے پورے وجود میں آگ سا بھڑکا گیا۔ چلو پھر شو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں مصمم ارادہ باندھی وہ پرے ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ دل ابھی تک اس کے لمس میں دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے پرے ہٹنے اور ڈرائیور کے آ جانے پہ وہ بھی سنجیدگی سے سیٹ پر براجمان ہوا اور خود کو آج کی دعوت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا کہ اسے عالم ہاؤس میں ایک الگ شرابگن بن کے جانا پڑتا ہے تھا۔ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ لاشعوری طور پہ اپنے اندر کے ایک اطمینان سے محسوس کرنے لگی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے لالا اس کے لیے واقعی اس شخص کو ڈھونڈ لائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 3 دن سے وہ نقاب پوش شخص بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے وجود میں گہرا سکون محسوس کرتی ہاسپٹل آئی تو ڈاکٹر تنویر کے ریزائن دینے کا سن کے اسے شوق سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کندھوں سے بھاری بوجھ سرکتا محسوس کرتی سرشار ہوتی سر جھٹک کے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں بہت سارے کیسز اس کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، باہر ایک آدمی آئی ہے، اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوئی ہے۔ کیس اسٹڈی کرتے اسے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک خان اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آیا۔ آواز باختہ انداز میں گویا ہوا تو اس سچویشن میں بھی اس کی تذکیر و تانیث سن کے اس کو ہنسی آ گئی، جسے دباتے ہوئے اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھاتی باہر کی جانب لگ گئی۔ کون آدمی ہے خان؟ اسی علاقے کا ہے کیا؟ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھنے لگی جہاں مریض کے ہونے کا بتایا گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے چہرے سے میری بے ہوشی میں بھی رومال اتارا تو خود سمیت ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ خان شاید اس شخص اور حادثے سے سہما ہوا تھا، تبھی لہجہ بہت خوفزدہ سا تھا، جبکہ اس عجیب و غریب بندے کی منطق سن کے اسے حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا، لیکن پروفیشن کا خیال کرتی وہ آگے بڑھی۔ ڈاکٹر زرشیف، پیشنٹ ICU میں ہے، اس کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے، اس کے علاوہ اس کے سینے میں نوکیلے شیشوں کی کرچیاں بھی کھبی ہیں، اب بھی بہت سیریس چوٹیں آئی ہیں اسے۔ میں تو اس آدمی کے نروسز پہ حیران ہوں کہ وہ اب تک ہوش میں کیسے ہے۔ سسٹر نرگس اسے دیکھ کے جلدی سے بولی تو وہ ICU کی جانب بڑھ گئی۔ ICU کا دروازہ کھول کے جیسے ہی وہ پیشنٹ کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تو زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے، کیونکہ وہ حسب معمول چہرہ رومال سے ڈھکے خون سے تر چہرہ اور سینہ لیے بیڈ پر لیٹا ششدر سا کر گیا۔ تو تم؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی لہرائی۔ آپ سے ملنے کی بھی تو راہ نکالنی تھی ڈاکٹر، ہولے سے مسکراتی آواز میں کہتا وہ رفتہ رفتہ آنکھیں مونتا اس کی سانسیں مدھم کرتا چلا گیا۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔